اگر پہلے لاک ڈاؤن کی سب سے زیادہ مقبول سیریز ٹائیگر کنگ تھی تو اس مرتبہ نیٹ فلکس کی سر جنگ کے زمانے کی ایک غیر معمولی اوصاف رکھنے والی شطرنج کی امریکی کھلاڑی کی زندگی پر مبنی سیریز دی کوئنز گیمبٹ ہے۔ اس سیریز نے ایک مرتبہ پھر نوجوانوں کی اس قدیم کھیل میں دلچسپی پیدا کر دی ہے۔ ٹم مفٹ کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں ثقلین امام۔ 10 برس پہلے میلکم پینز نے چیس ان اسکولز اینڈ کمیونٹیز کے نام سے ایک غیر سرکاری خیراتی ادارہ قائم کیا تھا۔ کورونا وبا کی وجہ سے شاید اب اس کھیل کو بالمشافہ سکھانا کافی مشکل ہو گیا ہو، لیکن اس کی مقبولیت میں تیزی سے اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اس وقت شطرنج میں لوگوں کی دلچسپی دوگنی ہو گئی ہے۔ اس لاک ڈاؤن میں جو بات سب سے پہلے ہوئی وہ یہ تھی کہ لوگوں نے بہت سارے بورڈ گیمز کھیلنا شروع کر دیے، اور ان میں ایک شطرنج بھی تھا، اور پھر آن لائن گیمز میں ایک زبردست اضافہ بھی ہوا تھا۔ اس لیے میرے خیال میں اب اس کا وقت آ گیا ہے۔ Chess isn't always competitive. Chess can also be. اور اس کی بڑی وجہ دی کوئن گیمبٹ ہے، نیٹ فلکس کی بہت ہی مقبول سیریز۔ یہ ایک غیر معمولی اوصاف کی لڑکی بیتھ ہرمن کی کہانی ہے۔ اس کی سب سے بہترین بات یہ ہے کہ اس میں ایک لڑکی ہے جو تمام لڑکوں کو ہرا دیتی ہے۔ اگر دی کوئن گیمبٹ کی کوئی بات یادگار رہے گی تو وہ یہی ہوگی کہ والدین اب اس کھیل کو اپنی بیٹیوں کے لیے بھی منتخب کرنے کا فیصلہ کریں گے۔ شری یاس سیریل دی کوئن گیمبٹ دیکھنے کے لیے شاید ابھی بہت کم سن ہو، لیکن اس 11 برس کے لڑکے میں شطرنج کھیلنے کی بہت صلاحیت ہے۔ میں اس وقت دنیا کے 15 بہترین کھلاڑیوں میں ہوں۔ میرے والد نے مجھے 6 برس سے شطرنج سکھائی تھی۔ اچھا ہے کہ اور بھی زیادہ لوگ شطرنج کھیلیں، خاص کر لڑکیاں، کیونکہ اس میں لڑکیاں زیادہ نہیں ہیں۔ I'm supposed to go to Russia, but what I want is a drink. I'm worried about you. We're onboarding about ہم روزانہ 1 لاکھ نئے شطرنج کے کھلاڑیوں کا اندراج دیکھ رہے ہیں۔ آپ اس طرح اس وقت 5 گنا اضافہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہمیشہ کی طرح آج بھی سحر انگیز ہے۔ 1500 برس قبل شطرنج ایجاد کی گئی تھی، لیکن اس کی مقبولیت میں آج بھی کوئی کمی نہیں ہوئی ہے۔